السلام علیکم۔ ہم لائے ہیں دوسری ایپیسوڈ اس حوالے سے جو ایک غیر مقلد نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں اس نے قسم کھائی تھی۔ تو یہ دیکھیں النہایۃ المقتصد کتاب ہے، اس میں وہ رفع دین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اختلاف ہے، پھر وہ عبداللہ بن مسعود کی روایت کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے، حسن درجہ کی ہے۔ اس نے کہا نبی علیہ السلام رفع دین کے بغیر نماز ہی نہیں پڑھی، 3 بار اس نے ذکر کیا، جبکہ یہاں حسن روایت جو ہے صحابہ جو ہے وہ پہلی بار رفع دین کرتے تھے، اس کے بغیر پھر رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اب اس نے قسم کھائی ہے قرآن مسجد میں بیٹھ کے، اب کیا بنے گا اس کا؟ صوف عید کوئی نماز نفلی سنت تہجد تراوی کوئی نماز پیغمبر نے زندگی بھر ایک نہیں 2-4 دن کی بات نہیں، جب بھی آپ نے نماز پڑھی رفع الیدین کے ساتھ پڑھی، آپ نے ایک زندگی پر رکعت نہیں پڑھی جس میں رفع الیدین نہ کیا ہو۔ بڑا جھوٹ اس نے بول دیا۔ ہم نے پیچھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کیا، اس نے کہا نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا ایسے نماز پڑھتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ یہ سجدوں میں رفع دین کا ذکر ہے، یہ آپ کے سامنے باب رفع دین للسجود۔ ٹھیک ہے، سجدوں میں رفع دین جو ہے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، ایسے سمجھیں۔ یہ رفع دین سجدوں میں کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اس کے بعد حضرت نافع سے یہ جو جزء الرفع دین ہے کتاب، اس میں دیکھیں کہ حضرت نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر ہر کسی کو ہر اونچ نیچ میں رفع دین کرتے نہ دیکھتے تو اس کو کنکریاں مارتے۔ یہ تو ہر اونچ میں رفع دین کرتے نہیں ہیں، یہ تو تقریباً 4 مقامات پر رفع دین کرتے ہیں۔ اہل حدیث صاحب، اس پر عمل کون کرے گا جی؟ اس پر کون عمل کرے گا؟ ان حدیث پر کون عمل کرے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہیں رفع دین والی، جہاں کہیں کس جگہ پہ 3 جگہ ذکر ہے، کس جگہ پہ 2 جگہ ذکر ہے، وہ تو روایات ہی مضطرب ہیں۔ اور پھر شرح مانی الاثار میں ان کا جو فعل ہے ان کے قول کے خلاف جا رہا ہے، آپ کس پر عمل کریں گے ہیں؟ یہ بھی اب آپ کے ذمہ ہے۔ آگے چلیں جی، شرح مانی الاثار میں 137 حدیث یہ جو جس پر ہم نے نشان لگایا ہوا ہے، اس میں دیکھیں، کہتا ہے رأیت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یرفع یدیہ اولا تکبیرہ ثم لا یعد قال رویت ابراہیم و شعبہ۔ یہ مکمل دیکھیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی کیا کرتے تھے؟ پہلی تکبیر میں رفع دین کیا کرتے تھے، اس کے بعد رفع دین نہیں کرتے تھے، جبکہ وہ تو کہہ رہا تھا نبی علیہ السلام نے ایک بار بھی رفع دین کے بغیر نماز نہیں پڑھی، وہ بھی 3 بار کا ذکر کر کے کہہ رہا ہے۔ 3 بار مقصود کیوں کر رہا ہے؟ کسی ایک روایت میں بھی جو ہے یہ خود 4 بار رفع دین کرتے ہیں، کسی ایک روایت میں 4 بار اکٹھا رفع دین ملتا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ حدیث تو ان کے اپنے عمل کے خلاف جا رہی۔ کیا کریں گے اس کا یار؟ جی تو اگلے سکین کی طرف چلتے ہیں، مقدمات ابن رشد۔ اس میں کیا ہے؟ قال وقال امام مالک لا اعرف رفع دین فی شیء من تکبیر اولا الا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ یرفع یدیہ شیئا خفیا مروات ذلك۔ اب یہ دیکھ لیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں تو اس کے علاوہ رفع دین کو جانتا ہی نہیں مگر پہلی بار، یعنی پہلی دفعہ اول دفعہ جو رفع دین کیا جاتا ہے اس کے علاوہ تو میں رفع دین کو جانتا ہی ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود جو ہے وہ ایک بار رفع دین کیا کرتے تھے تکبیر اولا میں، اس کے بعد رفع دین نہیں کرتے تھے، جیسا کہ ہم احناف کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پہلی بار رفع دین کے قائل ہیں، اس کے بعد نہیں کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی طرف اس میں دیکھ لیں، یہ 2471 نمبر، حدثنا وکیع عن شریک عن جابر، اس روایت کو دیکھ لیں، یرفعان ایدیہما اذا فتحنا ثم لا یعودان۔ یہ مکمل جو ہے مطلب روایت جو ہے کہ نبی علیہ السلام، یہ حضرت علقمہ سے روایت ہے کہ رفع دین صرف پہلی بار۔ اسی طرح نیچے دیکھیں تو جہاں ہم نے نشان لگایا ہے، قال عبد المالک و روایت شعبی و ابراہیم وان اسحاق لا یرفعون ایدیہم الا جبین یفتحون الصلاۃ۔ تو یہ مکمل اس کے اوپر بھی پڑھ لیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہی قول جو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، المصنف عبدالرزاق میں بھی وہی موجود ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ رفع دین کو میں جس کو جانتا ہوں وہ پہلی بار ہی ہے، اس کے علاوہ میں کسی رفع دین کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو روایات پیش کی جاتے ہیں ان میں بھی ان کا اپنا جو ہے وہ عمل ثابت نہیں ہوتا، ان کے اپنے عمل کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات کہ عبداللہ ابن عمر والی روایت بھی ان کے عمل کی دلیل نہیں ہے بلکہ ان کے عمل کی مخالفت ہے۔ وہ 4 جگہوں پر رفع دین کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر والی روایت میں جو ہے 3 جگہوں پر رفع دین ہے، تیسری رکعت میں رفع دین ہے، چوتھی رکعت میں رفع دین کا ذکر نہیں ہے، جبکہ اہل حدیث چوتھی رکعت میں بھی رفع دین کرتے ہیں۔ ہم آگے دکھاتے ہیں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔
ہم دکھاتے تو یہ ہیں عبداللہ ابن عمر شرعی احکام کا انسائکلوپیڈیا، یہ غیر مقلدین کی کتاب ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کہتا ہے مٹھی سے زائد داڑھی کا کاٹنا بالکل غلط ہے۔ عبداللہ ابن عمر کی جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ ان کا اپنا عمل ہے اور ان کا عمل دین میں دلیل نہیں بنتا، صحابی کا اپنا قول اور عمل دلیل نہیں بنتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تقریر بیان کریں اور وہ دلیل ہے، صحابہ کا اپنا عمل اور قول دلیل نہیں۔ جب یہ دلیل نہیں تو اس کی گنجائش کیسے ملی؟ اب یہ دیکھ لیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب رفع یدین کی بات آتی ہے تو عبداللہ ابن عمر کی اپنی دلیل کو، اپنے موقوف حدیث کو پیش کرتے ہیں، ان کے اپنا جو ہے قول کو اور عمل کو پیش کرتے ہیں۔ ہم اگر جناب اعلیٰ شرح مانی الاثار سے پیش کریں تب بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب جب مٹھی کی بات آئی، جب اپنی بات آئی تو کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کا قول ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے، یہ دین میں دلیل ہی نہیں ہے، کمال ہو گئی ہے جی۔ تو اگلا سکین رفع یدین کے حوالے سے نور العین جو ان کی کتاب ہے ضعف زبیر علی زئی کی، کہتا ہے یہ ساری مکمل بحث کرنے کے بعد ہم نے اس کو مختصر پڑھنا چاہیں گے، بلکہ یہ جب بھی کلام کرتا ہے تو وہی کی زبان میں کلام کرتا ہے۔ مقام غور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات اور رائے کی پیروی بھی لازم قرار نہ پائے تو پھر کسی اور شخص یا امام کی ذاتی آراء کس طرح دین میں بن سکتی ہیں؟ اسی وجہ سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اچھی اطاعت فرما دیتا ہے، من یطع رسول فقد اطاع اللہ۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کی رائے اور خواہشات جو ہیں وہ لازم نہیں ہیں، ان کی پیروی ضروری نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسے کہہ رہا ہے، یار سوچنے والی بات ہے۔ ارے نبی علیہ السلام کی رائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے قرآن بن جاتی ہے، آپ نبی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، کمال کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے 12 جگہوں پہ اپنی رائے دی اور اللہ نے قرآن اتار دیا، یہ سب دوست ہے آپ جانتے ہیں، اور یہاں نبی علیہ السلام کی رائے کوئی حجت نہیں ہے، دیکھ لیں ان کے کام۔ مسئلہ طلاق کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے عبد المتین اور جو لطیف اسری ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت کی طرف لوٹنا جو ہے وہ کفر ہے۔ اب دیکھیں یہاں مقابلہ کرا کے، تقابل کرا کے، میں طلاق کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا، 3 طلاق کے حوالے سے الحمدللہ اہل سنت نے بہت کام کیا ہے، اس پر رسالہ جات موجود ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں ان چیزوں کو بھی۔ لیکن دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت کی طرف لوٹنا کفر ہے، تو عبداللہ ابن عمر کی سنت کی طرف جب رفع یدین کی بات آتی ہے تب آپ کو یہ چیز یاد نہیں آتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے زیادہ فقی عالم دین ہے عبداللہ ابن عمر سے، اور نبی علیہ السلام کی زیادہ صحبت اختیار کرنے والے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ایسا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی، لیکن تمہارے ہاں تو صحابہ کا قول اور فعل حجت ہی نہیں رہا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کا قول اور فعل حجت نہیں رہا، تم لوگوں نے تو حدیث کا بھی انکار کر دیا۔ بتائیں ہوتا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا قول جو ہے اور فعل جو ہے وہ ہوتا کیا ہے؟ حدیث نہیں ہوتی، اب اس کا بھی انکار ہو گیا اس میں۔ دیکھیں ان کے کام دیکھیں، یہ ہمیں نماز سکھائیں گے، ہمیں دین سکھائیں گے جو خود دین سے باہر نکلے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اس کی ایک اور کتاب ہے طریق محمدیہ، یہ بھی اہل حدیثوں کی ہے۔ حنفیوں کو یعنی بھائی کہتے ہوئے اور مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے فعل کو ہم کیا مانیں گے؟ بعض مسائل میں تو فاروق اعظم سے بھی غلطی ہوئی ہے، واضح اور صاف صاف موٹے موٹے مسائل میں ان سے غلطی ہوئی ہیں، حضرت فاروق اعظم سے غلطی ہوئی ہیں، اور 1400 سال بعد یہ سیدنا فاروق اعظم کی غلطیاں سدھارنے آئے ہیں۔ کام دیکھیں ان کے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین جی۔ تو اب آتے ہیں آخری بات کی طرف، نماز نبوی، یہ بھی غیر مقلدین کی کتاب ہے۔ کہتا ہے وہ لوگ جہالت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں جو ان کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں، چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ ائمہ سے ہیں جنہیں دین اسلام کی حفاظت کے لیے کوششیں فرمائیں۔ تو اب یہ غیر مقلدین خود امام اعظم ابو حنیفہ پر جو ہے طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور اپنی ہی زبان سے یہ خود جاہل ہو گئے ہیں۔ اور رفع یدین کے حوالے سے ہمارا موقف سن لیں، جو رفع یدین کرتا ہے ہم اسے بھی برا بھلا نہیں کہتے، اور جو نہیں کرتا ہم اسے بھی برا بھلا نہیں، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، کیونکہ 4 ائمہ میں سے 2 رفع یدین کرنے کے قائل ہیں، 2 نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہم تو کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، لیکن یہ طعن و تشنیع اور ہمیشہ تفرقہ بازی اہل حدیثوں کی طرف سے پھیلی ہے، اللہ میں ان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔